اگر آپ اپنی مالی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے یا پیسہ آپ کے لیے کام کرنا چاہیے؟ ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ کتاب رابرٹ کیوساکی کی زندگی کے دو باپوں کی کہانی ہے، ایک امیر اور ایک غریب۔ ان کے مختلف خیالات، رویے اور مالی حکمت عملیوں نے رابرٹ کو یہ سکھایا کہ حقیقی دولت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کتاب صرف دولت کمانے کے بارے میں نہیں بلکہ دولت بنانے کے طریقے اور مالی آزادی کے اصولوں پر مبنی ہے۔ رابرٹ کیوساکی کا ایک باپ اصل والد تعلیم یافتہ تھا، سرکاری ملازمت کرتا تھا اور روایتی سوچ رکھتا تھا کہ اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری ہے۔ وہ ہمیشہ تنخواہ سے تنخواہ تک زندگی گزارتا اور مالی مشکلات کا شکار رہتا۔ دوسری طرف اس کے دوست کے والد جو امیر تھے، کاروبار اور سرمایہ کاری کے اصولوں کو سمجھتے تھے اور ہمیشہ سکھاتے تھے کہ دولت مند بننے کے لیے پیسہ ذہانت سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ کتاب میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امیر لوگ پیسہ اپنے لیے کام کرواتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ساری زندگی پیسے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر دو لوگ ایک جیسے حالات میں ہوں، ایک اپنی کمائی سے گاڑی خرید لے اور دوسرا وہی پیسہ کسی کاروبار یا پراپرٹی میں لگا دے، تو کچھ سال بعد پہلا شخص بدستور اپنی تنخواہ پر انحصار کرے گا، جبکہ دوسرا شخص اضافی آمدنی پیدا کر چکا ہوگا۔ ریچ ڈیڈ ہمیشہ سکھاتے تھے کہ اثاثہ ایسٹ اور ذمہ داری لائبلٹی میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک اثاثہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے لیے پیسہ کماتی ہے، جیسے کہ رینٹل پراپرٹی یا کوئی کاروبار، جبکہ ذمہ داری وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہے، جیسے کہ قسطوں پر خریدی گئی گاڑی یا بڑا گھر جو آپ کے بجائے آپ سے پیسہ مانگتا رہے۔ عام لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو اثاثہ سمجھ کر اپنی مالی حالت کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اسکول ہمیں نوکری حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے لیکن مالی تعلیم نہیں سکھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ساری زندگی سخت محنت کرتے ہیں مگر مالی مشکلات سے نہیں نکل پاتے۔ کیوساکی کا کہنا ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو مالی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، سرمایہ کاری کے اصول سیکھنے ہوں گے اور بزنس کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ ریچ ڈیڈ کا فلسفہ تھا کہ اگر آپ صرف تنخواہ پر انحصار کریں گے تو آپ کبھی مالی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ بزنس اور سرمایہ کاری میں شامل ہو کر اپنی آمدنی کے ذرائع بڑھانے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی تمام آمدنی خرچ کرنے کے بجائے اسٹاک مارکیٹ میں، پراپرٹی میں یا کسی کاروبار میں لگائے تو وہ مستقبل میں ایک مستحکم مالی حیثیت بنا سکتا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ پیسہ بنانے کے راستے پر صرف اس لیے نہیں چل پاتے کیونکہ انہیں نقصان کا خوف ہوتا ہے یا وہ جلدی امیر ہونے کے لالچ میں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ریچ ڈیڈ نے کیوساکی کو سکھایا کہ مالی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خطرہ لینا سیکھیں، لیکن وہ خطرہ عقلمندی اور سیکھنے کے ساتھ ہو، نہ کہ جذبات میں بہہ کر۔ ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم امیر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں نوکری کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے مالی فیصلوں پر توجہ دینی ہوگی، اثاثے بنانے ہوں گے اور پیسے کو ذہانت سے استعمال کرنا سیکھنا ہوگا۔ مالی آزادی صرف محنت سے نہیں بلکہ درست مالی حکمت عملیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم پیسہ بنانے کے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم بھی اپنے مالی مستقبل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور حقیقی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کی اس کتاب کا ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ امیر لوگ مواقع کو پہچانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقہ اکثر خطرات سے ڈرتا ہے اور مواقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ مالی دنیا میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف محفوظ راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی کمائی کو بینک میں رکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف پیسے کو جمع کرنے سے دولت نہیں بنتی بلکہ اسے صحیح طریقے سے گھمانے اور سرمایہ کاری کرنے سے مالی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ ریچ ڈیڈ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اپنے ارد گرد مالی مواقع کو پہچاننے کی مہارت پیدا کریں۔ وہ کہتے تھے کہ کاروبار اور سرمایہ کاری میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کرنا خطرناک ہے، لیکن ریچ ڈیڈ کا کہنا تھا کہ خطرہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مالی تعلیم نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو صحیح معلومات اور تجربہ حاصل ہو تو آپ خطرات کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو دو راستے دیے جائیں
ایک راستہ جو سیدھا ہے اور سب لوگ اس پر جا رہے ہیں، جبکہ دوسرا راستہ کم لوگوں نے اپنایا ہے لیکن وہ زیادہ مواقع فراہم کر سکتا ہے، تو کون سا راستہ بہتر ہوگا؟ عام طور پر لوگ پہلے راستے کو چنتے ہیں کیونکہ وہ محفوظ لگتا ہے، لیکن حقیقت میں دوسرا راستہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں مہارت حاصل کریں۔ یہی اصول مالی دنیا میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر سب لوگ نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسا راستہ اپنانا چاہیے جو دولت بنانے میں مدد دے، جیسے کہ اپنا کاروبار اور سرمایہ کاری۔ ریچ ڈیڈ کا ایک اور اہم اصول یہ تھا کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اپنی ذہنیت کو بدلیے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اکثر کہتے ہیں میں یہ نہیں خرید سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ امیر لوگ یہ سوچتے ہیں میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں، مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا۔ یہ سوچنے کا فرق ہی ہے جو ایک عام آدمی اور ایک کامیاب انسان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تو آپ کا دماغ رک جاتا ہے، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ مجھے کوئی راستہ نکالنا ہے تو آپ کے دماغ میں نئے خیالات اور حل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور سبق جو کیوساکی نے اپنے ریچ ڈیڈ سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ٹیکس امیر اور غریب کے درمیان بڑا فرق پیدا کرتا ہے۔ امیر لوگ اپنے اثاثے اور سرمایہ کاری کے ذریعے ٹیکس کم سے کم دیتے ہیں، جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگ اپنی تنخواہ سے ٹیکس کٹوا کر پہلے ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ریچ ڈیڈ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اگر آپ مالی طور پر ہوشیار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹیکس کا نظام کیسے کام کرتا ہے اور آپ قانونی طور پر کیسے اپنی کمائی کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ ریچ ڈیڈ کی ایک اور اہم نصیحت یہ تھی کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی مالی حالت پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور صرف شکایت کرتے ہیں تو آپ بھی اسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کامیاب کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں کے ساتھ وقت گزاری تو آپ ان سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر آپ مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی سیکھنا بند نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ تر لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، نوکری کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ان کا سیکھنے کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں جو لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں وہی لوگ حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کیوساکی خود ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے رہے، مختلف کاروباروں میں تجربے کرتے رہے اور غلطیوں سے سیکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں سیکھنے کی عادت پیدا کریں اور ہمیشہ نئی مہارتیں حاصل کریں۔ آخر میں ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم امیر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف محنت نہیں کرنی بلکہ مالی ذہانت کو بھی بڑھانا ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں روایتی سوچ سے نکال کر عملی زندگی میں مالی ترقی کے اصول سکھاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کے لیے کام کریں تو آج ہی اپنی مالی تعلیم پر کام شروع کریں، اپنی سوچ کو بدلیے، اثاثے بنائیے، سرمایہ کاری کیجیے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنائیے۔ مالی آزادی صرف خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت بن سکتی ہے اگر آپ صحیح حکمت عملی اپنائیں۔ ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی چوہے کی دوڑ ریٹ ریس میں گزار دیتے ہیں اور کبھی مالی آزادی حاصل نہیں کر پاتے۔ چوہے کی دوڑ سے مراد وہ لائف سٹائل ہے جہاں ایک شخص روز صبح اٹھتا ہے، نوکری پر جاتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، بل ادا کرتا ہے، قرضے چکاتا ہے اور پھر وہی چکر دہراتا ہے۔ اس سائیکل میں وہ پھنسا رہتا ہے اور کبھی بھی دولت نہیں بنا پاتا کیونکہ وہ پیسے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، پیسہ اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ ریچ ڈیڈ نے کیوساکی کو سکھایا کہ چوہے کی دوڑ سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذہنیت بدلنی ہوگی۔ عام لوگ اپنی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات بھی بڑھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی مالی طور پر مستحکم نہیں ہو پاتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی تنخواہ 50,000 سے بڑھ کر 1,00,000 ہو جائے تو وہ اپنی ضروریات کے بجائے لگژری چیزوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے مہنگی گاڑی، بڑا گھر، برانڈڈ کپڑے وغیرہ۔ اس طرح وہ زیادہ کماتا ضرور ہے لیکن مالی آزادی حاصل نہیں کر پاتا۔ دوسری طرف جو لوگ مالی طور پر ہوشیار ہوتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ اثاثے بنانے میں لگاتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں مزید پیسہ بنا سکیں۔ مثال کے طور پر 2 دوست ایک ہی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں۔
पहला दोस्त एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है और माहाना तनख्वाह पर इन्हिसार करता है, जबकि दूसरा दोस्त छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करता है और कुछ सालों बाद अपने कारोबार को फैला लेता है। पहले दोस्त की तरक्की महदूद होती है क्योंकि वो तनख्वाह पर इन्हिसार करता है, जबकि दूसरा दोस्त अपने कारोबार की वजह से माली आज़ादी हासिल कर चुका होता है। यही फर्क ई रिच डैड की सोच और ई पुअर डैड की सोच में है। रिच डैड का एक और अहम उसूल ये था कि अपनी आमदनी के ज़राए को मुतनौवे बनाएं, डाइवर्सिफाई और इनकम, यानी सिर्फ एक ज़रे आमदनी पर इन्हिसार न करें बल्कि मुख्तलिफ ज़राए से पैसा कमाएं। अगर आपके पास एक ही ज़रे आमदनी होगा और वो बंद हो जाए तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कारोबार, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट और दीगर सरमायाकारी के जरिए मुख्तलिफ ज़राए से आमदनी आ रही है तो आप माली तौर पर महफूज होंगे। एक और सबक जो इस किताब में मिलता है वो ये है कि ओ नाकामी से मत डरो। ज़्यादातर लोग माली खतरा लेने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें नुकसान का खौफ होता है, लेकिन रिच डैड ने सिखाया कि कामयाब लोग नाकामियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कारोबार शुरू करता है और वो नाकाम हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा नाकाम रहेगा। जो लोग नाकामी से सीख कर आगे बढ़ते हैं वही लोग हकीकी मानों में कामयाबी हासिल करते हैं। रिच डैड की एक और अहम नसीहत ये थी कि ये पैसा जज्बात के बजाय अक्ल से चलाएं। ज़्यादातर लोग अपने जज्बात की बुनियाद पर माली फैसले करते हैं, जैसे खौफ, लालच या मुआशरती दबाव की वजह से। वो सोचे समझे बगैर सरमायाकारी कर देते हैं या जज्बात में आकर महंगी चीजें खरीद लेते हैं जो बाद में उनके लिए नुकसानदेह साबित होती है। लेकिन जो लोग अक्ल से फैसले करते हैं वो हमेशा लंबे अरसे तक फायदे में रहते हैं। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि अगर आप माली तौर पर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने लिए मुस्तकिल आमदनी और पैसिव इनकम के ज़राए पैदा करने होंगे। ज़्यादातर लोग सिर्फ इफ़आल आमदनी और एक्टिव इनकम पर इन्हिसार करते हैं, यानी वो तभी कमाते हैं जब वो काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसी सरमायाकारी करते हैं जो इन्हें काम किए बगैर भी आमदनी फराहम करती है, जैसे कि किराए पर दी गई जायदाद, स्टॉक मार्केट से मुनाफा, अपना कारोबार जिसे दूसरे लोग चला रहे हों। आखिर में रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं बल्कि सही हिकमत अमली, माली तालीम और सोचने के दुरुस्त तरीके से मुमकिन है। अगर आप चूहे की दौड़ से निकलना चाहते हैं तो आपको नौकरी के बजाय कारोबार और सरमायाकारी पर तवज्जो देनी होगी, अपनी माली ज़हानत को बढ़ाना होगा और पैसे को अक्लमंदी से मैनेज करना सीखना होगा। अगर हम उन उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम भी अपने माली मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं और हकीकी खुशहाली हासिल कर सकते हैं। अगर आप मजीद ऐसी किताबों के खलासे और उनके जिंदगी बदलने वाले असबाक जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी नायाब और कीमती किताबों के खलासे मिलेंगे जो आपकी सोच को बदलकर आपको कामयाबी की राह पर गामजन कर सकती है। आज ही हमारे चैनल पर जाएं और इल्म की इस दुनिया में शामिल हो जाएं।